قابل قدر سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اللہ دعا کے ذریعے سے کس طرح رزق کی وسعت کرتا ہے، اور ہم لوگ اکثریت کے ساتھ اسباب پہ چلتے ہیں، دنیا کی محنت پہ چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی محنت ہی سے ہماری دنیا بنے گی اور پھر ہماری عبادات کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پھر اللہ سے مانگنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو آج آپ کو میں قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کی وسعت کرتے ہیں اس بندے پہ جب یہ انسان اللہ سے دعا مانگ کے اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان کا مغز ہی نہیں تو پھر اس کا دماغ کیا کام کرے گا؟ تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے مختلف قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ کس طرح دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب اغفر لی میری بخشش کر، وہب لی اور مجھے عطا کر، ملک لا ینبغی ایسی سلطنت کہ میرے بعد تو کسی کو ایسی سلطنت نہ دے، انک انت الوہاب بے شک تو دینے والا ہے۔ تو اب یہ اللہ سے دعا مانگی، ایک دعا مانگی اللہ تو میری ایک بخشش کر دے اور پھر مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہت دے کہ اللہ میرے بعد تو نے کسی کو ایسی سلطنت نہ دی ہو۔ اب یہ دو دعائیں مانگی ہیں۔ اب ان دو دعاؤں کے مانگنے سے اب اللہ نے کس طرح دنیا کی وسعت کی۔ قابل قدر یہ دونوں دعائیں انسان اگر وقتی اس دنیا میں دیکھا جائے تو انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ عبادات صرف اللہ کے سامنے صرف جھکنا ہے اور اس کے علاوہ اور ایسا کیا کام ہے کہ جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے معاملات کو حل کریں، کس طرح کروائیں، تو یہ انسان سمجھ نہیں رکھتا۔ تو اس میں انہوں نے رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگی ہے اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو آگے آیت ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، تو ہم نے کیا کیا، اس کے اوپر مسخر کر دیا ہواؤں کو اور جنات کو۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور یہ تیرے حکم سے ہوائیں چلیں گی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور یہ ہے کہ جنات جو ہیں ہم نے تیری مسخر کر دیے، ان سے تو کام لے۔ تو آگے آیت ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اس وقت اللہ نے انہیں کیا کیا کہ ہوا بھی مسخر کر دی اور اسی طرح جنات کو بھی تابع کر دیا۔ تو اللہ نے اس دعا کے دینے کے بعد میں ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری عطا، فمنن او امسک بغیر حساب، بغیر روک ٹوک کے اس کو استعمال کر۔ دنیا کے اندر تو اللہ نے یہ دے دیا کہ ہوا بھی مسخر ہو گئی، جنات بھی مسخر ہو گئے، اور وہ جنات کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ وہ دریا سے زیورات اور اس طرح کے سونے چاندی اور ہیرے وغیرہ نکالتے تھے۔ تو اگر ان لہو عندنا لزلفی وحسن مآب، کہ سلیمان جس وقت تو میرے پاس آئے گا نا تو بے شک تیرے لیے ہمارے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دونوں دعائیں دعا کرنے سے قبول ہوئیں، معافی بھی ہو گئی موت کے بعد اور دنیا کے اندر بھی عظیم قسم کی بادشاہت مل گئی۔ تو قابل قدر ساتھیوں، اب یہاں پہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہم جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو بتاؤ کہ رزلٹ کیا نکلے گا۔ جیسے آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا گھر ہے۔ تو ہم دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اصل مسلمان تو کبھی کسی صورت میں بھی اللہ کو چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اوپر جب تک اللہ کی غیبی مدد نہیں آئے گی اس وقت تک یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان کا یقین ہی اعمال پہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے دعا کا اہتمام کرنا، تو انسان کوشش کرے اپنے اوقات میں سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ جب بھی نماز پڑھے تو اچھے بڑے خلوص کے ساتھ دعا مانگے۔ نماز کا اصلات کا معنی بھی دعا ہے۔ ہم تو ایک تو نماز کو اس طرح نہیں پڑھ رہے کہ جس طرح ہمیں پڑھنے کا حق ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کی کیفیت پیدا کریں نماز کے اندر۔ آپ نماز کی ترجمہ دیکھیں تو سب آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا آخرت کی وہ ساری چھائیاں نصیب فرما جو تو نے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ یعنی دنیا بھی مانگ رہا ہے اور آخرت بھی مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرما دیا تو پھر اللہ نے ایک جگہ، اب سلیمان علیہ السلام ایک لشکر میں جا رہے ہیں تو ایک چونٹی بولتی ہے اور کیا کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں رون ڈالے
پاؤں کے نیچے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ہوا نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچائی، تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن کے مسکرائے ہیں کہ آگے آئے تھے کہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو یعنی چونٹیوں تک کی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو سنائی ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہدہد تھا، وہ غائب ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اب ہدہد اگر آیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ تو ہدہد جب اس وقت آیا تو اس نے آپ جب چھری لے کے آگے نکلے تو اس نے کہا سلیمان جلدی نہ کریں، میں آپ کو ایک خوشخبری ایک بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو میں کہ ایک فلان جگہ پہ ایک عورت ہے، وہ اور اس کی رعایا بت پرستی کرتی ہے اور سورج کی پرستش کرتی ہے۔ تو کیا ہو گیا انہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے تو اس میں غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہدہد کا ایمان یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں کیا تکلیف ہو گئی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے تو سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہدہد بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے۔ تو آگے سلیمان علیہ السلام خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو یہ خط ہے، یہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم فرمانبردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ، کہ یہ ہے کہ تم سرکشی مت کرنا۔ تو وہ ہدہد خط لے کے جاتا ہے، اب تو ڈاکی جا رہے ہیں نا، اس کو ہدہد خط لے کے گیا۔ تو اتنی بڑی بادشاہت کے پرند پہ، حیوانات پہ، جنوں پہ، ہوا پہ اور چونٹیوں پہ، تو یہ بادشاہت کس سے ملی؟ دعا سے، اللہ سے مانگنے سے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے دن کے اوقات میں اپنی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، یعنی آدھا گھنٹہ جب بھی نماز پڑھیں، 10 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ اچھی طرح خوب پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ کی تھوڑی سی تعریف بیان کر لیں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ جتنے بھی دنیا ہے، اگر دنیا کی چیزیں ہیں، مال و متاع ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں ہم اللہ سے مانگیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔